بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور 28واں پارہ چند صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کے سب مدنی صورتیں ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں جو پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اس کی مکمل تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری صورت ہے سورۃ الحشر، اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ باقی جو اس کے مزید رکوعات ہیں، آیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں تلاوت کی جائیں گی۔ پہلی جو صورت ناظرین آج تلاوت کی گئی سورۃ المجادلہ، مدنی صورت، اور اس کے کل 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کو سورۃ المجادلہ کہتے ہیں۔ مجادلہ عربی میں تکرار کرنے کو کہتے ہیں، یا کسی سے کسی بات پر بحث کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بار بار کسی معاملے میں جب ہم کسی سے رجوع کریں، کسی بات کے بارے میں بار بار سوال کریں، تو اس کو عام طور پر عربی میں مجادلہ کے لفظ سے، اگرچہ اور بھی دیگر الفاظ عربی میں اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اس کو مجادلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ زہار کے حوالے سے پیش آیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مرد یعنی کوئی شوہر اپنی زوجہ سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دے کہ جو زہار کے زمرے میں آتے ہوں، یعنی اپنی وہ عورت کو، اپنی زوجہ کو اپنی والدہ سے یا اپنی دیگر محرم عورتوں کے ساتھ یا ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ جس عضو کی وجہ سے حرمت پیدا ہو جاتی ہو، یا کسی نے اپنی زوجہ کو اپنی والدہ کے مانند کہہ دیا یا اپنی بہن کی طرح کہہ دیا۔ اس طرح کے ناظرین جو الفاظ ہوتے ہیں، اہل عرب کے زمانے میں بھی ایک دستور رہا کہ جب وہ کبھی غصے میں ہوتے اور طلاق دینا چاہتے تو انت علیہ کا ظہر امی، کہ اپنی عورت سے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری والدہ کی پیٹھ کی مانند ہو۔ پیٹھ کو عربی میں ظہر کہتے ہیں۔ اسی سے پھر یہ زہار کا پورا ایک مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بہت سے لوگ بے دھیانی میں یا بعض اوقات غصے میں یا کسی بھی وجہ سے اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب زوجیت کا رشتہ اللہ نے عطا فرما دیا، الفاظ کے انتخاب میں، الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جب یہ زہار کا کوئی معاملہ برپا ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا کفارہ ہوتا ہے، کس طریقے سے پھر آدمی اس سے دوبارہ اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے، یہ مضامین اس صورت میں آغاز میں بیان کیے گئے۔ چونکہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر میں پیش آیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپے میں تھے وہ، یعنی کہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور اس عمر کے تقاضے سے جو عام طور پر طبیعت میں ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ پر کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، اور اسی ناراضگی میں پھر انہوں نے اپنی زوجہ سے زہار کر لیا، یعنی انہیں کہہ دیا غصے میں کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر میری والدہ کی پیٹھ کی طرح ہو۔ پھر اس کے بعد انہیں پچھتاوا ہونے لگا، چاہا کہ رجوع کی کوئی بات بن جائے، کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے انہوں نے کہا کہ میں تو یہ جبھی رجوع ہو سکتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل بیان کر دیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور بار بار اس معاملے میں پوچھنے لگی۔ حضور علیہ السلام انہیں فرمانے لگے کہ ابھی تک مجھ پر اس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، تو تم انتظار کرو۔ حضور خاموش اختیار فرما لیتے۔ وہ پھر عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو بار بار حضور کی بارگاہ میں ان کا آنا تھا، یا عمر کے تقاضے سے کچھ تکرار کا انداز انہوں نے کچھ اختیار کر لیا، اس کو اللہ نے یہاں پر خود مجادلہ قرار دیا اور فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ بے شک اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات کہ جو تکرار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی اللہ، اور اللہ سے وہ اپنی فریاد پیش کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکم، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زہار کی تفصیل بیان کی، اور اس کے بعد پھر کفارہ بیان فرمایا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں زہار کے بارے میں بھی معلوم ہو اور کفارہ بھی اس کا پتہ ہو۔ تو آج کی ناظرین آیتیں اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں اللہ نے کچھ فقہی مسائل کو بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ جو لوگ اس طرح زہار کر لیتے ہیں پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں اپنی زوجہ کی طرف، تو کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ غلامی کا اب دور نہیں ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے، تو سیکنڈ آپشن یہ دیا اگلی آیت نمبر 4 میں، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو ایک دوسرے سے قربت
سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہیں. یعنی کہ بے شک وہ نکاح اور زوجیت تو باقی ہے اس طور پر کہ ان کے درمیان ایک قربت اختیار کرنا حرام فرما دیا گیا. اب وہ کفارہ دے کر کیسے واپس لوٹیں تو اللہ نے وہ بھی حل بیان فرما دیا. فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار یہ روزے رکھنا لازم ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا اور لگاتار کا مطلب یہی ہے کہ کوئی گیپ نہ آئے, لہٰذا یہ دیکھ کر روزہ رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا مہینہ کہ جس کے پھر اپنے روزے فرض ہیں یا کوئی ایسا ممنوع وقت آ جاتا ہے, عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے, تو کوئی بیچ میں کوئی دن ایسا نہ آئے تاکہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکیں. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا. ابھی جن صحابی کے حوالے سے ہم نے واقعہ بیان کیا, حضرت اوس بن صامت, ان کا معاملہ بہت حیرت انگیز ہے ناظرین کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا, ان کی زوجہ حضرت خولہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام بار بار اس طرح فرماتے رہے کہ کوئی حکم آ جائے, حتیٰ کہ آیتیں آ گئیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اوس بن صامت آئے اور حضور نے انہیں کفارہ بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو. عرض کیا حضور کوئی غلام نہیں ہے میرے پاس. فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے روزے رکھو. عرض کیا حضور دن میں اگر 2-3 دفعہ میں کچھ تناول نہ کروں تو میری بینائی کمزور ہونے لگتی ہے, بڑھاپا ہے, بزرگی ہے, تو میں 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کیا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہی انتظام فرمائیں, آپ ہی میرے لیے انتظام فرما دیں. کریم آقا کی کرم نوازیاں دیکھیے, شفقتیں دیکھیے. خود سرکار نے انہیں 15 صاع کے برابر کھانا, غلہ یعنی یا جو بھی کھانے بھی نہیں, 15 صاع کا مطلب تقریباً 60 کلو کے برابر حضور علیہ السلام نے خود ارینجمنٹ کیا, انتظاروں نے عطا کر کے فرمایا کھانا کھلاؤ تاکہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو یہ بہت حیرت انگیز اس طور پر واقعہ ہے. اور یہ جو خاتون ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ, چونکہ اللہ فرما رہا ہے قد سمع اللہ, پہلا آغاز ناظرین آج کی تلاوت کا بہت ایمان افروز ہے یہ کہ وہ عورت حضور سے اس بات پر تکرار کر رہی تھی اور اللہ کو یہ تحاور, یہ تکلم اس طرح پسند آ گیا کہ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ, اللہ سن رہا ہے, اللہ نے یہ باتیں سن لی. تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک دن راستے میں یہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ درمیان میں حضرت عمر گزر رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ, یہ درمیان میں نظر آئیں اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کو روکا, کچھ باتیں عرض کرنا فرمانا چاہ رہی تھی یا کہنا چاہ رہی تھی. حضرت عمر کافی تسلی سے کافی دیر تک حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی باتیں سنتے رہے, سماعت کرتے رہے. صحابہ حیران تھے یہ عورت کون ہے, یہ ایک بوڑھی عورت کے لیے حضرت عمر اتنی دیر تک رک گئے, پورا قافلہ پیچھے رکا ہوا ہے. جب فارغ ہو گئے باتیں سننے کے بعد تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون عورت تھی اور آپ اتنی دیر تک سنتے رہے. تو فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے سنی ہے تو عمر نہ سنے. اللہ فرما رہا قد سمع اللہ, کہ اللہ نے سن لی تو عمر نہ سنے. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہا, میں ان کی بات سنتا رہا. یہ فرمایا کہ حضرت خولہ ہیں, پھر پورا پس منظر بتایا. تو ناظرین یہ آیتیں زہار ہے اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے. اس کے علاوہ آج کی اس تلاوت میں کچھ آیات وہ بھی ہیں جن میں یہود اور منافقین کی سرگوشیاں, کان میں جو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, پھر کسی کے خلاف بات کرنا, خصوصاً اسلام کے خلاف ہو اور زیادہ سنگین ہے, حضور علیہ السلام کے خلاف ہو تو اور زیادہ سنگین ہے. یہ اس طرح باتیں کرتے, سازشیں کرتے تھے, کبھی کبھی پریشان کرنے کے لیے بھی کرتے تھے, تاکہ یعنی جھوٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں لیکن تاکہ مسلمان پریشان ہو کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس طرح کی ان حرکتوں پر ان کی تنبیہ فرمائی ہے. یہود و منافقین کی سختی سے اس بات میں تردید فرمائی ہے. سلام بھی کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر اور لفظ کو کچھ کا کچھ بنا کر سلام کیا کرتے تھے, اور واضح لفظوں میں سلام نہیں کرتے تھے. یہ یہود جب حضور کی بارگاہ میں آتے یا منافقین, اس کی بھی آج کی تلاوت میں مذمتیں آئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جب کبھی کان میں کوئی بات کرتے تو نافرمانیوں کی باتیں ہیں, سازشوں کی باتیں. فرمایا کہ اگر سرگوشی کرنی ہے, کسی سے کان میں بات کرنا منع نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بات اچھی ہونی چاہیے, کوئی بری بات نہیں. ہمارے یہاں بھی اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی غلط بات کہنی ہو تو آہستہ کر کے کان میں, جیسے گویا اپنے گمان میں مطمئن ہے کہ چلیں اب کوئی نہیں سن رہا, لیکن اللہ تو سن رہا ہے نا, اللہ سن رہا ہے تو ہمیں یہ ڈر رکھنا چاہیے. قرآن یہی کہہ رہا ہے وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, آیت نمبر 9 سورۃ المجادلہ. فرمایا تقوی کے بارے میں سرگوشی کرو, اچھی باتیں کان میں کرو کسی کے, اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اگر کسی برائی کا ارادہ ہو تو پھر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور یہ پھر مجلس کے آداب, محفل میں آؤ تو ایک دوسرے کے لیے جگہ دے دیا کرو, کشادگی پیدا کیا کرو. کسی کے پاس دیر تک اگر بیٹھ جاؤ, اولاً تو ایسا بیٹھنا کہ جس سے اکتاہٹ ہو, یہ مناسب نہیں. اور اگر وہ کہیں کہ آپ اب تشریف لے جائیں چلے جائیں, برا نہ مانا کریں,
اللہ فرما رہا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کہ جائیے فانشُزُوا تو پھر چلے جائیے، پھر اٹھ جائیے۔ یہ کتنے اچھے آداب ہیں ناظرین، ہمارا دین ہمیں ایک ایک بات سکھا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں آنے جانے کے آداب کیا ہیں، کتنی دیر تک بیٹھنا چاہیے، کسی پر کیا گرا گزر رہا ہے وہ ہمیں نہیں بول رہا، ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہم کسی پر بوجھ بن گئے، اچانک پہنچ گئے، بغیر اطلاع دیے چلے گئے، دیر دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اگر انہیں پسند ہو ہمارا بیٹھنا، انہیں اچھا لگ رہا ہے، بے شک ہم اس بات کا اس میں کوئی حرج نہیں، تو ہمیں تمام آداب محفل کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ناظرین آج کی اس تلاوت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کہ جنہیں اللہ رب العالمین مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور انہیں آقا دو عالم سے سچی محبت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اسی پر پھر تمام رشتوں کو پرکھ کر چلتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح من، اور اللہ اپنی خاص روح یعنی نور کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ ناظرین اہل اللہ کا مقام ہے، اور ہمیں اسی لیے اللہ والوں سے قرب حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ خود ان کے ایمان کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تو جب ان کا ایمان اللہ کے ذمہ ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان اللہ والوں کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سورۃ الحشر کی بھی آج تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ بس یہ مختصراً عرض کروں گا کیونکہ کل کی تلاوت میں بھی انشاءاللہ سورۃ الحشر کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ اس صورت میں بنو نضیر کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، معاہدے توڑ دیا کرتے تھے، کسی فیصلے کے لیے حضور کو بلاتے ہیں، پھر دیوار جہاں حضور بیٹھے ہیں اس دیوار کے پیچھے جا کے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اس جماعت کو معاذ اللہ وہ ختم کر دیں۔ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ رب العالمین نے پھر یہ سورۃ الحشر کو نازل فرمایا، اور یہاں پر پھر اس کی تفصیلات کو بیان۔ حشر کا مطلب ہے جلا وطن کر دینا، کہ وہاں سے نکل جانے کا آرڈر آ جائے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ چونکہ اس کی دوسری آیت میں لأول الحشر کا لفظ فرمایا، اس لیے اس کو سورۃ الحشر کہتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جب یہ سازش حضور پر عیاں فرما دی گئی، حالات بالکل واضح ہو گئے، پھر حضور علیہ السلام نے انہیں الٹیمیٹم دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے گزارش کی کہ ہم اپنا کچھ سامان لے جائیں، اسلحے کے علاوہ ہمیں دیگر سامان لے جانے کی اجازت۔ تو حضور نے کریم آقا ہیں، باوجود یہ کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں مگر حضور ہی نے اجازت دے رہے ہیں کہ فرمایا اپنا جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ اپنے بنے بنائے مکانات کو خود اجاڑنے لگے، قیمتی دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، یہ اتار کر اپنے گھروں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا، اور ان پر اتنا رعب طاری تھا۔ بظاہر یہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے، لیکن جب الٹیمیٹم دیا تو یہ تیار ہو گئے وہاں سے نکلنے کے لیے، اور ایک خوف کی ان پر کیفیت طاری ہو گئی، ایک رعب طاری ہو گیا۔ یہ تمام تفصیلات ناظرین سورۃ الحشر کے عنوان سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور بھی کچھ باتیں، مال غنیمت کیا ہوتا ہے، مال فے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مکانات مسلمانوں کے پاس آ گئے، ان کی ملکیتیں مسلمانوں کو مل گئی، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ جو بغیر جہاد کے کچھ چیزیں آ جائیں اس کو مال فے کہتے ہیں، اور جو جہاد کے بعد پوری لڑائی کے بعد حاصل ہوں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ کل کی تلاوت اور نشست میں مزید تفصیلات سورۃ الحشر کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مضامین کے زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔